اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب امامت العبد والمولا وکانت عائشۃ یؤمها عبدها ذکوان من المصحف وولد البغی والاعرابی والغلام الذی لم یحتلم لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمهم اقرأهم لکتاب اللہ عن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا۔ غلام یا آزاد کردہ غلام کا امامت کروانا۔ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک غلام تھا ذکوان، اور وہ آپ کو امامت کرواتا تھا مصحف سے دیکھ کے، یعنی قرآن مجید سے دیکھ کے وہ آپ کو امامت کرواتا تھا۔ اس کی اصل روایت جو ہے وہ مصنف ابن شیبہ کے اندر ہے کہ حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو غلام تھا ذکوان، یہ رمضان المبارک کے اندر آپ کو تراویحاں پڑھاتا تھا، یعنی جماعت کرواتا تھا، اور ام المومنین آپ کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، تو وہ قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کے پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جب اولین مہاجرین جو ہیں وہ قباء کے اندر آئے ہیں، تو اس وقت قباء کے اندر صحابی رسول حضرت ابو حذیفہ، ان کے غلام تھے حضرت سالم، وہ وہاں جماعت کروایا کرتے تھے، اور ان کو قرآن مجید جو ہے وہ زیادہ یاد تھا۔ یہاں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ غلام کے متعلق ہے کہ کیا غلام شخص جو ہے اس وقت اس زمانے میں تو غلام ہے نہیں، مگر اگر کوئی غلام ہو تو کیا غلام شخص جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے یا امامت نہیں کروا سکتا؟ چار چیزیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے غلام، دوسرے نمبر پہ طوائف کا بیٹا یعنی ولد الزنا، تیسرے نمبر پہ دیہاتی پینڈو بندہ جو ہے وہ، اور اس کے بعد آ جاتا ہے نابالغ لڑکا، اس کی امامت۔ نابالغ لڑکے کو چھوڑ کے باقی تین جو ہیں، ان تینوں کا امامت کروانا جائز ہے۔ پہلے نمبر پہ طوائف کا بیٹا یعنی ولد الزنا، یعنی مرد نے اور عورت نے گناہ کیا ہے، پیدا ہونے والے بچے کا تو گناہ نہیں ہے، اگر وہ اس کو قرآن مجید زیادہ آتا ہے اور کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام ہے کہ وہاں پہ کوئی اس سے زیادہ قرآن مجید جاننے والا یا پڑھنے والا اچھے طریقے سے نہیں ہے، تو اس کو بطور امام اگر مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کو کھڑا کرنا جائز ہے۔ مستقل امام بنانے میں کراہت ہے، وہ اس لیے کراہت ہے کہ لوگوں کو جب علم ہوگا تو نماز پڑھنے میں لوگ جھجک محسوس کریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ بندہ ٹھیک ہوگا تو تاں کوئی نہیں بخش دیتے، جب بندہ آئندہ ہوگا تو پھر تو ویسے ہی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے مستقل امام بنانا، وہ بھی اگر کوئی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، مگر اس کے اندر خرابیاں بہت ساری آتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا ہزار باتیں سوچے گا پیچھے کھڑا ہو کے، اور پتہ نہیں پڑھے گا بھی یا نہیں پڑھے گا، لیکن اگر ویسے وہ امامت کرواتا ہے تو اس کی امامت درست ہے، اس کے اندر کوئی شرعاً مذائقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت مبارکہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی مرد اور عورت نے گناہ کیا ہے تو ان کا گناہ ان کے سر پہ ہے، پیدا ہونے والے بچے کے سر پہ ان کا گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دیہاتی شخص، پینڈو شخص جو ہے، پینڈو شخص دیہات سے آنے والا شخص شہر میں آتا ہے، اگر وہ شریعت زیادہ جانتا ہے، قرآن مجید زیادہ جانتا ہے، امامت کی شرائط پہ پورا اترتا ہے، تو پینڈو شخص کی امامت کروانا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ نیٹ کے اوپر نا 2-3 ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، یہ مسئلہ اس قسم کا ہے کہ اس کے اوپر جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے بھی طنز کیا ہے، اور جو نہیں پڑھے لکھے تھے، سادہ لوگ تھے، وہ تو پھر ہیں ہی سادہ، ان بیچاروں کو تو قصور ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کے پڑھنے کے متعلق امام مالک ان کا قول ہے کہ دیکھ کے پڑھنے والا شخص جو ہے اس کی امامت جائز ہے،
امامت کروا سکتا ہے. یعنی میں اگر آگے کھڑا ہو کے میں قرآن مجید کھول کے آپ کو امامت کرواتا ہوں تو میری امامت کروانا جائز ہے. یہ امام مالک کے نزدیک ہے. ان کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امامت کرواتے تھے اور ان کا غلام جو ہے وہ قرآن مجید لے کے پیچھے کھڑا رہتا تھا. جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں متشابہ لگتا تھا یا کہیں بھول جاتے تھے تو وہ غلام جو ہے قرآن مجید کا وہی مقام کھول کے وہی آیت کھول کے آپ کے سامنے کرتا تھا. آپ دیکھ کے یعنی دکھا دیتا تھا، آپ دیکھ کے آگے سے پڑھ لیتے تھے تو وہ پھر پیچھے چلا جاتا تھا. یعنی اس روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ جی اگر کوئی دیکھ کے امامت کرواتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز پڑھنا درست ہے. اس کے بعد امام شافعی ہیں. امام شافعی کے نزدیک امام احمد بن حنبل کے نزدیک دیکھ کے نماز پڑھنا یا پڑھانا یہ شرعاً جائز ہے. یہ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے غیر مقلدین. غیر مقلدین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ امامت جو ہے وہ دیکھ کے کروانا جائز ہے. یہاں پہ اصل مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھ کے نماز پڑھنا یا نماز پڑھانا جائز ہے ان کی دلیل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے استدلال کرتے ہیں. جنہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جائز نہیں ہے ان کے پاس تابعین کے اقوال ہیں. یعنی جو کہتے ہیں جائز ہے ان کے پاس صحابی کے قول ہے، صحابی کا قول ہے، اور جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے ان کے پاس تابعی کا قول ہے. تو بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی جو جواز کے قائل ہیں ان کے پاس دلیل زیادہ مضبوط ہے، جو جواز کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس زیادہ مضبوط دلیل نہیں ہے، یعنی دوسرے درجے کی دلیل ہے. اب آتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے متعلق امام صاحب کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھ کے نماز پڑھے گا یا پڑھائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی. کیوں ختم ہو جائے گی کہ یہ عمل کثیر ہے. مثال ہے، یہ قرآن مجید ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں ایک ہاتھ میں پکڑوں گا اور ایک ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا. ایسے ہی ہوگا نا جی. میں نے کیسے دیکھ کے پڑھنا جی؟ ایسے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، چلو میں فرض کرے مان لیتا ہوں کہ جو اس کا پیج بڑا ہے تو میں اس کا پیج نہیں آگے نہیں کرتا، اس کی ضرورت نہیں آتی، مگر پکڑ کے تو کھڑا ہوں گا. یا قرآن مجید پکڑ کے کھڑا ہوں گا. اگر قرآن مجید نہیں، اب زمانہ جدید آ گیا تو چلو موبائل پکڑ لوں گا. موبائل بھی تو یہاں پکڑ کے کھڑا ہوں تو ایک ہاتھ تو میرا مسلسل حرکت کے اندر چلا گیا، یعنی نماز کے رکن سے تو ہٹ گیا وہ. تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عمل کثیر ہے تو عمل کثیر کی وجہ سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھ کے قرآن مجید پڑھیں گے تو وہ عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز اس کی درست نہیں ہوگی، نماز ختم ہو جائے گی. اور احناف میں ہی امام ابو یوسف اور امام محمد وہ کہتے ہیں کہ جی نماز ختم نہیں ہوگی بلکہ نماز مکمل ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دو عبادتیں مل گئی ہیں. قرآن مجید پڑھنا بھی عبادت ہے اور قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، نماز کے اندر قرات کرنا بھی عبادت ہے، اور قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جی دو عبادتیں یعنی نماز اور قرآن کی زیارت اکٹھی جمع ہو گئی ہے تو یہ نماز درست ہے. حالانکہ راجح قول احناف کا یہی ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی. گل سمجھ آئی جی؟ احناف کے نزدیک درست نہیں ہے، احناف کے علاوہ باقی سب کے نزدیک دیکھ کے نماز پڑھنا یا پڑھانا درست ہے. اس کے بعد نابالغ لڑکے کی امامت کے متعلق، جو شخص ابھی بالغ نہیں ہوا کیا وہ امامت کروا سکتا ہے یا امامت نہیں کروا سکتا؟ اس کے متعلق راجح قول جو ہے، احسن قول، اکثر فقہا کا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ نابالغ شخص فرض اور واجب نماز کی امامت نہیں کروا سکتا. اس سے نیچے درجے کی نماز کی امامت وہ کروا سکتا. مثال نفلی نماز ہے، آپ نے صلاۃ تسبیح کی جماعت کروانی ہے، آپ کسی نابالغ لڑکے کو جو اس چیز کا علم رکھتا ہے آپ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں امامت کے لیے تو وہ درست ہے. آپ تراویحاں شروع کرواتے ہیں تو تراویح کی جماعت کیا ہے؟ تراویح سنت ہے، تراویح کی جماعت کی ہے. ہاں سنت کفایہ ہے، سنت کفایہ ہے، جماعت سنت کفایہ ہے، نماز سنت موقدہ ہے. گل سمجھ آئی جی؟ جماعت کروانا سنت کفایہ ہے، مگر نماز جو ہے تراویح کی
وہ سنت موقدہ ہے۔ تو آپ تراویح کی نماز جو ہے اس کے لیے کسی نابالغ شخص کو، بچے کو اگر کھڑا کر دیتے، مثلا آج کل نابالغ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں، اگر کسی ایسے بچے کو آپ کھڑا کر دیتے ہیں امامت کے لیے تو شرعاً درست ہے، شرعاً۔ اور اگر آپ فرض نماز کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں یا واجب نماز کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں یا عیدین کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اور آخری چیز یہاں پہ یہ باب قائم کر کے تو سب سے پہلی چیز جو امام بخاری نے بیان کی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ سب سے پہلی چیز جو امام بخاری نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا غلام جو ہے وہ امامت کرواتا تھا اور آپ پیچھے اس کے آنکھوں سے صحیح نا نماز پڑھتے تھے، تو مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ عورت کو لے آئیں تو پھر اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں عورت کیوں آوے جی، تو عورت پڑھ تو رہی ہے، یہاں سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی کیوں پڑھ رہی ہے، غلام پڑھا رہا ہے اور ام عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو نماز پڑھنا درست ہے۔ اس کے لیے ضروری صرف یہ ہے کہ آپ کشادگی پیدا کریں۔ مسئلہ یہ بنایا کہ ہمارا ہندوستان کے اندر رواج نہیں ہے، اور پورے ہندوستان میں نہیں، بعض شہروں یا بعض علاقوں میں رواج نہیں ہے، تو جو چیز ایک روٹین سے چل رہی ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی شریعت ہے، یہی مسئلہ ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مزاج چل رہا ہو یا جو طریقہ چل رہا ہو وہی شریعت ہو، شریعت سے ہٹ کے بھی بعض چیزیں رائج ہو جاتی ہیں۔